بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں میر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ آج ہم اپنے ناظرین کو ایک افسوسناک حادثے کی جانب متوجہ دلائیں گے۔ بالاکوٹ کا نوائی علاقہ ہے یونین کونسل مہانڈری سے ایک لنک روڈ جو الگ ہوتا ہے ویلی منور کو جاتا ہے اور اس پہ آگے آتا ہے بیلا منور کا برساتی نالا اور اس پر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت شتیروں سے بنایا گیا ایک خستہ حال پل جو گزشتہ روز اس پر ایک ڈمپر گزر رہا تھا جو اس کا وزن برداشت نہ کر سکا اور وہ اس نالے میں بہہ گیا۔ پل ٹوٹنے سے ڈرائیور کی جان چلی گئی۔ اس طرح کے حادثات قبل عظیم بھی ہوتے رہے ہیں مگر اس پر کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ڈی ایم ایم نیوز نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کی اصل حقائق سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پوری پاکستان میں ترقی کا دورہ ہے اور ہر طرف سڑکیں بن رہی ہیں، پل بن رہے ہیں، لیکن بدقسمت ویلی منور جس میں 2017 میں اس وقت عمران خان تشریف لائے اور اس روڈ کو کھولنے کا انہوں نے اعلان کیا جس پر 2020 میں جا کر عمل درآمد ہوا اور آج وہ روڈ بن رہا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ مقررہ مدت میں بن جائے۔ حال ہی میں ایک ہفتہ قبل اس علاقے کے ایم پی اے سید احمد حسین شاہ اور ایم این اے صالح خان نے بیلا کے مقام پر ایک عوامی اجتماع سے خطاب بھی کیا اور اس روڈ کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بشگاف اعلان کیا کہ یہ جو خستہ حال پل ہے جس پر ہماری گاڑیاں گزر کر آئیں اور ہم وہاں سے اتر کر نیچے پیدل چل کر جلسہ گاہ تک پہنچے چونکہ ان کی جانوں کو خطرہ تھا کہ کہیں پل ٹوٹ نہ جائے، اور اگر ان کی جان اتنی قیمتی اور خطرہ تھا وہ نیچے اتر کر پیدل چل کر آئے تھے تو انہوں نے کبھی یہ سوچا ہوگا کہ اس روڈ سے روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں کی تعداد میں اس علاقہ کے لوگ اور آنے والے سیاح گزرتے ہیں، کیوں نہ پہلی فرصت میں اس پل کو بنا دیا جاتا۔ اس پر اعلانات قبل عظیم بھی ہوتے رہے اور اس وقت بھی اعلانات ہی کیے گئے کہ اتنے کروڑ روپے ہم نے رکھ دیے ہیں اور 2 پل پہلے آپ کے 2 کنکریٹ پلوں کا ٹینڈر ہو چکا اور ان 2 پلوں کا بھی کام شروع ہو جائے گا 2 مہینے کے اندر۔ آرٹ ورک اور دیواروں کا کام میں انشاءاللہ سیالہ آنے سے پہلے اس روڈ میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ اگلے سال اس کے اوپر ہم اسفالٹ ڈالنا شروع کر دیں گے اور اگلے سال کے اینڈ سے پہلے سیزن کے اندر اور یہ 2 پل ہم بنائیں گے۔ یہ کب بنیں گے اس کا کچھ کسی کو علم نہیں۔ اس حادثے سے کم از کم اتنا تو سبق ملنا چاہیے کہ آنے والی جانوں کو بچایا جائے اور اس پل کو فوری طور پر تعمیر کر کے اس علاقے کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائے۔ جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ وہاں جا کر اسی طرح کے وعدے کرتے ہیں اور آج تقریباً 75 سال خطہ پاکستان کو آزاد ہونے کو ہے، لیکن اس علاقے میں نہ تو کوئی ترقی ہوئی، نہ کوئی روڈ بنا، نہ پل تعمیر ہوئے اور نہ بچیوں کے لیے باقاعدہ کوئی سکول یہاں پہ تعمیر کیے گئے۔ اور المیہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، اس لیے یہاں پر کوئی طبی اسپتال نہیں ہے، نہ BHU ہے، نہ RHC اور نہ کوئی سول اسپتال۔ یہ بلند و بانگ ان لوگوں کے کہ جو کہتے ہیں ہم ترقی کے بادشاہ ہیں اور ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا، ان سب دعووں کی کلی یہاں روڈ نہیں نا روڈ نہیں زیادہ پول استعمال کا سب سے ہوتا ہے پیدل جلنا اور صحابہ بیٹھ کے ریاست شاہ نادر شاہ سے مشتاق خان اصل سارے مل کے پروگرام رہا ہے کہ پیدل چلنا دے اس دریا میں پہلے تو گھن کے ان کے آخری جگہ تک اس کو 5 پل لا کے دسا پیدل چلنا کھل جاتی ہے۔ انہوں نے چند لوگ اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں جو ان کی واہ واہ بلے بلے کرتے ہیں صبح شام اور وہی اس ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھے جاتے ہیں۔ حلقہ مکین پہلے بھی ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ گزشتہ روز کے حادثے نے لوگوں کو غم میں مبتلا کر دیا۔ مرنے والا تو چلا گیا لیکن بہت سارے سوال پیچھے چھوڑ گیا کہ وہ اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا۔ صبح جب گھر سے وہ نکلا ہوگا اس امید پر کہ میں اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کا کچھ بندوبست کر کے آؤں گا، لیکن اس کی ڈیڈ باڈی ہی گھر پہنچنے پر ایک کہرام سا برپا ہوا۔ میں ان ایم پی ایز اور ایم این ایز سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدارا ہنگامی حالت میں اس برساتی نالے پر جو پل ہے اس پر پہلے بھی کئی جانیں جا چکی ہیں، اس کو تعمیر کیا جائے اور ان لوگوں کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائے۔ امید ہے کہ میری آواز پر لبیک کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس پر پیش رفت ضرور ہو۔